السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا اور آخرت کی زندگی لامحدود۔ دنیا کی زندگی کتنی 60 سال 70 سال، اور آخرت کی زندگی ابد الآباد۔ لیکن آدمی دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وجہ کیا آخرت کو بھولنے کی؟ کہ دنیا دکھائی دیتی ہے، آخرت دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ مال دکھائی دیتا ہے، نیکی کا بھاؤ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، کہ وہ تو مرضی کا نہیں ملے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ دنیا کی ضرورت دیکھتے ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور بیوقوف وہ ہے دنیا میں ہی پھنسا رہے، اسے بیوقوف کہا۔ عقل مند کون ہے؟ کہ جو دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کی تیاری کرے، کہ وہ عقل مند ہے۔ اچھا، ہمارے لیے فضیلتیں بہت ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس امت کے اندر یعنی ہم میں اگر کسی کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی ایمان کی حالت میں، تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں
آج میرے بندی کی عمر، میری بندی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، ایمان کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے یہ عمر کو پہنچا، تو اللہ اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ 3 بیماریوں سے نجات دے دو، جنون سے، جذام سے، برس سے، مجنون نہیں ہوگا، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے وہ نہیں ہوگا، سفید داغ کی بیماری یہ نہیں ہوگی، یہ آسمان پر اللہ اعلان کرتا ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، اب آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لو۔ کیا مطلب آسان حساب کتاب لینے کا؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، جبریل جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے آسان حساب کتاب، کوئی زیادہ لوچا نہیں، کوئی زیادہ پوچھ نہیں، بس نامہ اعمال لیا، اس کو کہتے ہیں فصلوں کو یہاں سے وہ حساب یسیرا، آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ نامہ عمل اللہ لے، ایک ورق نہیں پلٹا ایک ورق نہیں پلٹا، اور محبت کی نگاہ سے دیکھا اور قابل جبریل فرشتے سے جنت میں لے جاؤں گا۔ 60 سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اس کو جو ہے رجوع اللہ کی توفیق دو، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق، مسجد میں آنے کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق، تہجد پڑھنے کی توفیق، 60 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عذاب امت پر جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے بتاؤں؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب اس امت پر یہ آتا ہے کہ اللہ اس سے عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، نماز کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، تہجد کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو 60 سال کی عمر میں اگر یہ 40 سال سے 30 سال سے برابر دن کا کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دن کے کام میں لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، تو 60 سال کی عمر میں اللہ اس کو توفیق دیتے کہ آ جا تو مسجد میں آ جا، بیٹھ جا۔ اب 70 سال کی عمر ہو گئی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں کہ آج میرے بندے کی اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ خود محبت کا اعلان کرتا ہے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں جتنے بھی اس نے گناہ کیے سارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں سے مٹا دو۔ یہ 80 سال کی عمر میں ملتا ہے۔ 90 سال کی عمر ہو گئی، اب آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ بس 40 سال سے حضور نے شروع کیا، 90 پر میٹر ختم، یہ حدیث ہے پوری حدیث۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اوپر کے سارے حوالوں کے ساتھ، شاید پہلی جلد میں دوسری جلد میں لکھ دی ہے پورے حوالوں کے ساتھ کہ کون سی کتابوں سے میں نے یہ حدیث سنی۔ اب دوسری حدیث سنو، یہ دوسری حدیث ہے، کیا کبھی نہ کبھی تو مرے گا؟ اوقات میں لوگ موت آتے نہیں آتے، تو چھٹی ہو گئی ہے ان کی، آتے ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو مرے گا۔ تو جب بھی مرے گا وہ دیندار آدمی، تو اس کے جتنے فرشتے ہیں
حفاظت کرنے والے، روزی پہنچانے والے، اس کے ساتھ کرام الکاتبین، دوسرے جتنے بھی اس سے متعلق فرشتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تو مر گیا، اب ہماری ڈیوٹی کہاں؟ آسمان کو ڈیوٹی لگا دیجیے ہماری۔ اللہ کہتے ہیں نا آسمان تو بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، تو اللہ زمین پر کہیں ڈیوٹی لگا دیجیے، اگر زمین بھی بھری ہوئی ہے فرشتوں سے، تو اللہ پر سمندروں میں کہیں لگا دیجیے، یہ کہنا وہی بھرا، تو اللہ کا ہماری ڈیوٹی کہاں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جاؤ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قیامت تک پڑھتے رہو، اس کی جتنی نیکیاں بنے گی وہ مرد مومن کے حساب میں جائے گی۔ یہ فضیلت ہے، یہ سنت کی شفیق ہے۔ کسی علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں کوئی آئے اور جہنم میں جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کی امت میں آئے جہنم میں چلا گیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، بلکہ بہانے کر کے جنت میں داخلے کے فضائل بیان کیے۔ آفر سب صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو، کسی کے 3 بچے بچپنے میں فوت ہو گئے اور ماں باپ نے صبر کیا اور ماں باپ جہنمی ہے، ماں باپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنمی ہے، تو یہ تینوں بچے حشر کے میدان میں ماں باپ کو لڑ جھگڑ کے، اللہ سے لڑیں گے جھگڑیں گے، فرشتے سے لڑیں گے جھگڑیں گے، اور یہ تینوں بچے لڑ جھگڑ کے دونوں ماں باپ کو جو جہنمی ہے ان کو جنت میں داخل کرا دیں۔ یہ حدیث آپ نے سب کے سامنے بیان کی۔ اسی مجلس میں ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 3 بچوں کا کہا، میرے تو 2 بچے ہی مرے، میرے تو 2 بچے ہی گئے۔ آپ نے فرمایا والو اس نے چلو ابو کی بھی یہی فضیلت۔ اس مجلس سے پیچھے اوپر اتنے کار بیٹھے ہوئے تھے، اور نے کہا حضرت ابو ذر غفاری کا تو 2 گئے، میرا تو ایک ہی گیا ہے، بچپن میں میرا تو ایک ہی لڑکا یا لڑکی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا والا واحد، ایک کی بھی یہی فضیلت، جاؤ۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی نے کہا کہ حضرت اگر کسی کا ایک بھی نہ مرا ہو تو یہ آپ نے 3 سے شروع کیا۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ 2 ہے، آپ نے بولا کوئی بات نہیں، تم سوچی بھی یہی فضیلت۔ عبید نے کہا کہ میرا تو ایک ہی ہے، کوئی بات نہیں، ایک کی بھی یہی فضیلت۔ اب حضرت علی نے کہا کہ اگر کسی نے ایک بھی نہ گیا ہو تو قاضی کیا فرمایا کہ دیکھو علی، حمل ٹھہر گیا، جائز حمل، ہیرا گری والا حمل نہیں، حلال بستر والا حمل، سمجھ گئے نا بھائی؟ حمل ٹھہرا اور بچہ ادھورا بچہ ثابت ہو گیا، گرایا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر حمل ثابت نہیں کروایا، بلکہ باقاعدہ بیماری کی وجہ سے، جھٹکے کی وجہ سے، اوپر چڑھنے کی وجہ سے کہ بیماری آ گئی، حمل ثابت ہو گیا، تو یہ ادھورا بچہ بھی لڑ جھگڑ کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ کون سے ماں باپ کو؟ جو جہنمی ہے، ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں لڑکے جو ہیں کھڑے کیے، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے ادھورا بچہ، یہ کہے گا کہ اللہ پاک میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کرو، میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کرو، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کرے گا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ پیاسے ہوں گے، پانی کی ضرورت پڑی ہوگی، تو جس کے بچے مر گئے ہوں گے اور صبر کیا ہوگا، وہ بچے پانی لے کر کٹورے میں ماں باپ کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے میری ماں، کہاں ہے میرا باپ، پانی پلانے۔
کی فضیلت میں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خالی مسکرا رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ان دونوں کو دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا محبت میں. روایت میں یہ ہے کہ دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے اور انگلیوں سے نکلیں گے. حدیث کے جملے انگلیوں سے ایسے گناہ جھڑیں گے ایسے جیسے پانی اگر نل کھولتا پانی کا تو دھڑا گرتا ہے. ایسے گناہ نکلیں گے, ایسے گناہ گریں گے. یہ فضیلتیں گئے ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ ہے ہم یہی پڑھ لو, جنت میں کھجور کا درخت لگے گا, لکڑی کا نہیں. جنت میں لکڑی نہیں ہے, لکڑی کا دنیا میں ہے. جنت میں لکڑی کی چھٹی. جو درخت لگے گا وہ سونے کا ہو, موتی کا, سونے کا تنا. یہ فضیلت ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ ہے کہ ہم نہیں پڑھ لو 1,34,000 نیکیاں ملی اور سمندر کے جھاگ کے برابر میں گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. معاف کر دے. دوسرے مطلب میری فضیلت تھی یہ آپ کے اور ہمارے لیے بھاؤ بڑھا دیا, ریٹ اونچا. کیوں کہ امت کمزور ہے. اب جب ریٹ اونچا کیا پھر بھی لڑتے رہیں گے ہم آپس میں, پھر بھی لڑتے رہیں گے. لڑائی کو منع کیا لیکن تمہارا بھاؤ بہت ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب. بیوی کے منہ میں لقمہ دو, سب کا ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گندا لقمہ ہی دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہوتا. کبھی آج کی کبھی کبھار محبت میں لقمہ دیتی تو اس کے بعد بیوی جو ہے شوہر کو دے دے یا شوہر جو ہے بیوی کو دے دے, سب کا ثواب مل جائے گا. سعد بن وقاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سعد بن وقاص بیمار ہوئے تھے, حدیث شریف میں آتا ہے بہت بیمار ہوئے. 2 مرتبہ بیمار ہوئے. ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے, ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے. مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں, مال اللہ نے بہت دیا ہے, آپ جو میرے لیے دعا کریں, اور حضرت میں چاہتا ہوں کہ صدقہ کروں. اس پر آپ نے فرمایا کہ سعد بن وقاص تم چاہتے ہو صدقہ کرنا لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ سب مال لگاؤ تو سب کو کیا ثواب ملے گا, یہ بات نہیں ہے. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ حضرت کیا کروں, آدھا لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر حصہ لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضور نے فرمایا مال لگانے میں خالی صدقے کا ثواب نہیں ملتا, صدقے کی کیٹیگریاں بہت ہے. تکلیف دینے والی چیز میں رستے سے ہٹایا تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. بیوی کو بھی لقمہ دے گا تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. تو صحابہ میں یہ بات معروف ہو گئی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو, صدقے کا ثواب مل جائے گا. مدینہ میں بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو حضور نے ہاتھ رکھا تو حضور نے کہا ہو اس کو تو ہارٹ کی تکلیف ہے, اس کو تو ہارٹ کی تکلیف اور اٹیک آیا ہے. پہلے ہارٹ کی بیماری کو پہچاننے والے حضور ہیں. ہاتھ رکھتے ہی کہا کہ اس کے بعد دل کی تکلیف ہے, لاؤ فلاں حکیم کو بولا, فلاں حکیم کو. مدینہ ایک حکیم تھا, فلاں حکیم کو بولا, فلاں حکیم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سعد بن وقاص کو اٹیک آیا ہے, تکلیف ہے ان کو, اجوا کے ساتھ کھجوریں لو اور ہر کھجور میں سے اس کی گھٹلی نکالو اور گھٹلی کا آٹا بناؤ, اور وہ آٹا اسی یعنی پیسا آپ نے جیسے تو وہی جو ہے پیسا ہوا وہ اسی کھجور میں ڈال دو اور اسے ایک دن ایک کھجور کھلاؤ. ایک دن ایک کھجور, 7 دن کا ایک کورس, ایک دن کی ایک گولی.
تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے ایک دن کی ایک بولی 7 دن تک کھلا کس وقت کے لیے اجوا نہ اجوا خالی مدینہ منورہ نہیں ہوتی ہے اور بھی نہیں ہوتی وہ اس سرزمین کی خصوصیت اجوا تو اجوا جو ہے وہ لینے کے لیے کھجور اب تو اللہ کا شکر ہے وہاں مدینہ منورہ میں کئی ہمارے دوست ایسے ہیں کہ اردو سے بھی حدیث سے انہیں معلوم ہوئی تو انہوں نے اجوا کھجور ہو گئی ہے وہاں تو گھٹنے جمع کرواتے ہیں اور اس کا پاؤڈر نکال کر فری تقسیم کرتے ہیں فری کہ اس میں اصل پوائنٹ جو ہے وہ کھجور کے گھٹنے کی ہے کھجور کی نہیں ہے تو کھجور آپ کو پتا ہے اس کو کھجور کے اندر طاقت رہا پاؤڈر آپ نے اکیلا کھائے گا تو اچھا نہیں لگے گا تھوڑا سا کیپسول ہونا چاہیے کیپسول ایک کھجور کو کیپسول کا درجہ دے دیا اب جو 7 دن تک کھلائی تو 7 دن کے بعد شہادت وقاص سے جوان ہو گئے بہت کام کیا شہادت وقاص نے مدینہ منورہ نے صحابہ نے اخیر میں مرنے والوں میں شہادت وقاص ہے اخیر میں مرنے والوں شہادت ابھی وقاص ہے تو میری جگہوں میں لقمہ دینا اس پر بھی اجر ملتا ہے وضو کرو اس پر اجر مسجد میں آنے پر بھی اجر مسجد سے جانے پر بھی اجر ابھی ہم مسجد میں بیٹھے اللہ کے مہمان ہیں اور ایک حدیث بہت پیاری سناؤں آپ کو حدیث تو ساری پیاری ہے روزانہ اپنے گھر سے نکلو وضو کر کے نکلو نماز کے لیے نکلو جب آپ نکلو گے وضو کر کے نکلے صرف نماز کا ارادہ ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ راستے میں پیمنٹ لیتا ہوا چلا جاؤں گا راستے میں پیمنٹ لیتا ہوا چلا جاؤں گا یہ نہیں راستے میں دوا لیتا ہوا کچھ نہیں صرف نماز کے نیت سے آدمی وضو کر کے مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی رشتہ دار دور سے آیا ہو فرشتہ دور سے آ رہا ہو تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے ہم روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے مختصر وقت میں یہ بات سمجھنا میں آج کا سبق آپ کو سکھا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے قربانیاں دو دین کے لیے اور کبھی بھی قربانی دینے والے کی قربانی کو اللہ ضائع نہیں کرتا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب اللہ کہتے کسی کام کرنے والے کے کام کو میں ضائع نہیں کرتا مطلب میں ہمارا قصہ سنو ہمارے سفر ہوا تھا 1977 میں 1.25 سال کا یہاں سے ہم گئے بمبئی سے بذریعہ جہاز اکبری جہاز اس زمانے میں چلا کرتا تھا اکبری جہاز اور اس میں کوٹری برادری کے کافی لوگ ہوتے تھے اکبری جہاز ہمارا سفر ہوا ہم مکہ مکرمہ پہنچے حج کیا حج کر کے مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تشکیل کی 1.25 سال پورے 1.25 سال یورپ میں لگاؤ عربی ملکوں میں لگاؤ تو مدینہ منورہ سے ہم آئے خیبر سے آئے مدائن صالح حضرت صالح علیہ السلام کا گاؤں وہاں سے آئے معلّہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ جادو وہاں ہوتا ہے معلّہ میں اب بھی ہمارے سفر وہاں ہوتے رہتے ہیں لیلا مجنون کا گاؤں ہے معلّہ سے آئے آگے تبوک سے ہم داخل ہوئے جارڈن
जॉर्डन से हम दाखिल हुए सीरिया, सीरिया से दाखिल हुए तुर्किया, तुर्किया से हम दाखिल हुए बेलिग्राड, बेलिग्राड से दाखिल हुए यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से हम गए पेरिस, पेरिस से आगे बढ़े मोरक्को, कासाब्लांका, दाराबेला जिसे कहते हैं, मराकश, वहां से वापस आए स्पेन, स्पेन से आए फ्रांस, फ्रांस से आए इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद तो रमजान का महीना शुरू हो चुका था काम करते करते। इंग्लैंड में आकर हमने एक मर्सिडीज वैन खरीदी, इंग्लैंड से मक्का मुकर्रमा का बजरिए कार हमने सफर किया, लंदन से मक्का बजरिए कार। लेकिन बजरिए कार जाना हो तो क्या करें, हामिद पटेल रहमतुल्लाह अलैह साहब जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मर्सिडीज वैन खरीद लो और एक दो साथी यहाँ के दे देते हैं जो चलाएंगे कार वगैरह। तो मर्सिडीज वैन हमने खरीदी, जर्मन की थी वो और नई नई निकली थी वो वैन। अब वहाँ से हम चले बेल्जियम, बेल्जियम से आए हॉलैंड, हॉलैंड से आए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक मुल्क है, वहाँ से आए यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से आए बल्गारिया, बल्गारिया से आए तुर्की, तुर्की से आए सीरिया, सीरिया से आए जॉर्डन, जॉर्डन से आए हम तबूक, तबूक से जो आए मोहल्ला, खैबर, मदाइन साले, मदीना मनोवरा, मक्का मुकर्रमा। एक हज से दूसरा है। अब अल्लाह की मदद हमारे साथ देखो, मैं इस पर कहता हूं कि दीन का काम करोगे तो आदमी जाये नहीं होता, खाली जाये हो जाएगा। अब कितना लंबा सफर, कितना खर्चा हुआ होगा, ये तो सोचना चाहिए ना। पानी के जहाज से गए थे हम और हमारा खर्चा कितना हुआ, एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ, खाना पीना सब फ्री, टिकट भी फ्री। अब ऐसा कौन से मिल गया होगा हमें वाला हमको, मैं वो सुना रहा हूँ तुम्हें कि इतना लंबा सफर हुआ, खाना पीना सब फ्री, बल्कि कुछ पैसे बच गए, 1 लाख पैसे का खर्चा नहीं। और हुआ क्या, हुआ ये कि जब मक्का मुकर्रमा वैन लेकर आए तो वैन लेकर जब आए तो ये पेट्रोल निकला हुआ था मक्का में। अरबों ने पहली मरतबा वैन देखी, मर्सिडीज वैन, तो हमने एक जगह खड़ी कर दी, लिख दिया फॉर सेल, लिख दिया फॉर सेल। तो जितने भी अरब होते थे, अरब औरतें, अरब जवान, अरब बच्चे, लाल लाल कतरे वाले, मुझे आकर बोली लगाते थे, अरे ये तो हमको पहली वैन थी, ये लेकर हम आए थे, नई नई निकली थी, तो हमने खरीद ली। और खरीद कर जो है ये तकरीबन अंदाज है कि 4000 पाउंड की मिल गई थी हमें, यानी आज के हिसाब से अब 80,000 और 2-3 लाख रुपये की उस टाइम के एतबार से मिल गई थी। अब यहाँ जब आए हम यहाँ लेकर तो अरबों ने कहा कि हमें खरीदने, तो भाव लगा गए, भाव लगाए, भाव। अब हम सोचने में पड़ गए, वहाँ शेर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, तो वहाँ शेर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह तो हमने कहा है कि हजरत ये इतना रेट लगा रहे हैं, क्या करें। तो फरमाया कि तुम्हें जो अच्छा भाव मिले देख लो। मैंने कहा देख तो देंगे, लेकिन वो दो ड्राइवर जो आए हैं हमें लेकर, ये वापस कैसे जाएंगे, उनको उनके हवाई जहाज का टिकट भी निकल जाएगा उसमें। मौलाना शेर खान साहब ने कहा हवाई जहाज का टिकट भी निकल जाएगा उनका हवाई जहाज तुम देख दो उसको। अब हमने जो देखी वो गए तो हमारे पूरे सफर का खर्चा निकल गया और भी पैसे बचे, उन दोनों का हवाई जहाज से हमने भेज भी दिया, फिर भी पैसे बचे, पैसे बचाकर हिंदुस्तान आए। अब इसको अल्लाह की मदद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। अच्छा अब हमें आना था वापस हिंदुस्तान, हवाई जहाज का टिकट, हमारा तो पूरा टिकट था पानी के जहाज का, तो हम समझते थे कि पानी के जहाज का टिकट 1 साल चलेगा। अब वो हम पानी के जहाज का टिकट लेकर बंदरगाह पहुंचे तो वो जो ऑफिसर था उसने टिकट देखा और हमारा चेहरा देखा तो उसने हमारे सामने टिकट भाग दिया। मेरा बेवकूफ बनाते हो मौलवी साहब, ये तो गुज़श्ता साल का है, ये ऐसा थोड़ी चलता है, 1 साल का टिकट है ये तो एक ट्रिप का होता है, एक ट्रिप में करो दो हर में फेंक दो। अब हम बड़े परेशान के साथ इसने तो हमारे टिकट ही फाड़ दिया, क्या करें।
تو اندر سے کوئی آفیسر بڑا بیٹھا ہوا تھا اندر، اس نے کہا کہ وہ مولانا جو کھڑے ان کو بلاؤ۔ ہم اندر گئے، وہ کوکنی بھائی تھا، اس نے مجھے کیا کہا، مولانا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ تو مولانا آپ کے بیان میں مہندی والی مسجد میں بہت اہتمام سے میں آگے بیٹھتا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو پتا نہیں، ہم لوگ مجمع میں لوگ بیٹھے کیا پتا کون ہے، کیا کہتے کسی کا کچھ۔ مولانا میں جو ہے یہاں قریب میں رہتا تھا، بمبے آپ کے گھر کے قریب میں رہتا تھا، اللہ نے جو ہے مجھے ڈیوٹی دی، اور یہ پورا جتنا بھی جہاز کا کام ہے سب کا چیف آفیسر ہے، سب سے بڑا۔ اب کیوں آئے ہوئے بتاؤ؟ میں نے کہا ہم تو آئے، ہم تو سال سوا سال لگا کے آئے جماعت میں، ہمیں بمبئی جانا ہے، تو ہم تو ہمارے پاس پرانا ٹکٹ تھا، وہ ٹکٹ لے کر ہم آئے، دکھایا تو کسی نے وہاں باہر پھاڑ دیا۔ تو کس سے پھاڑا ہے؟ میں نے کہا وہ تو پتہ نہیں، کئی لوگ تھے، کسی نے پھاڑ دیا۔ میں نے کہا بلاؤ سب کو بلایا، بے ٹکٹ کیوں پھاڑا تم نے؟ میں نے کہا صاحب یہ تو 1 سال کا کہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو جو ایک ٹرپ کا ہوتا ہے۔ یہ کہا نہیں مولانا آپ کی ٹکٹ ہے، یہ 3 دن کے بعد یہ جہاز جائے گا یہاں سے، اور میں آپ کو انشاءاللہ فرسٹ کلاس میں بھیجوں گا، آپ 3 دن کے بعد آ جاؤ، پورا جہاز میرے قبضے میں، میں سوم ہوں آپ کی پوری۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 8 آدمی ہیں، یہ تو بھلے 15 آدمی ہوں، آپ آ جائیے اور آپ کو انشاءاللہ فرسٹ کلاس میں بھیجوں گا، اور فرسٹ کلاس بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرسٹ کلاس میں ہندوستان بھیجا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا بھی تو فرسٹ کلاس میں بھیجے گا، لیکن یعنی گناہ تو نہیں ہوگا ہمیں؟ تو بولا تھا کہ یہ تو مجھے میرے اندر میں ساری چیزیں، مجھے پورا اختیار ہوتا ہے، جس کو بٹھاؤں میں ہی حساب دیتا ہوں، اور باقاعدہ لکھوں گا کہ میں نے میرے مہمانوں کو بٹھایا ہے، یہ نہیں گفتگو چوری ہو رہی ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں اس میں، اور میں جو ہے باہر جو کپتان اس کو بھی کہہ دوں گا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ 3 دن کے بعد آئیے، ابھی جگہ جگہ مکہ طواف کیجیے، یہ کیجیے۔ اور مولانا آپ کے بیانات میں نے بہت سنے، اس وقت واٹس ایپ وغیرہ تو شروع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بیانات تمہاری میں پورا پڑھایا کرتا تھا اس زمانے میں مہندی والی مسجد میں، آپ کے پیچھے ہی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ کے بیان میں کبھی بھی مس نہیں کرتا تھا، سنتا تھا۔ اور آپ کی ایک بات مجھے بہت یاد ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایک بات مجھے بہت یاد ہے دعا والی۔ میں نے کہا کون سی بات؟ آپ دعا میں کہتے ہو کہ اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، فضل کرے گا تو ہم چھٹ جائیں گے، انصاف کرے گا تو تم نہ جائیں گے۔ بولے میں بھی یہ دعا مانگتا رہتا ہوں، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، یہ اللہ کی مدد۔ آگے سنو، یوگوسلاویا ہم جب پہنچے تو جنوری کی سردی تھی، یورپ سے تو سردی بہت ہوتی ہے۔ ایک مسجد میں داخل ہوئے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے امام صاحب نے ہم سے کہا کہ شیخ احمد پالن پوری کا کیا حال ہے؟ ہمارے والد صاحب کو پوچھا، اب ہمارے والد صاحب کو پوچھا تھا، خوشی ہوئی کہ چلو نہیں کچھ نہ کچھ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی ہم کو۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا میں ان کا لڑکا ہوں، واہ 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 واہ، تو اس کا بہت اکرام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ہم سمجھے کہ ہمارے کم سے کم ٹھہرنے کی جگہ یہاں ہو۔ رات کو جب سب لوگ چلے، اچھا وہ مسجد جو تھی وہ ساری MBC کے درمیان تھی، سب MBC تھی، یعنی ایک عام علاقہ نہیں تھا، VIP علاقہ تھا۔ رات کو جو ہے وہ امام صاحب بھی آئے اور مؤذن صاحب بھی آئے، اور یہ کہا کہ مسجد خالی کرو۔ کیوں؟ یہ کہا کہ ہمارے اس علاقے میں ایسا مسجد میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، قانون کے خلاف ہے، کیونکہ VIP علاقہ ہے، کوئی دیکھے گا تو ہمارا مسئلہ آ جائے گا۔ سب طرف انگلش میں، امریکہ کی انگلش بازو میں ہے، انگلینڈ کی وہاں ہے، برٹش کی وہاں ہے، فرانس کی وہاں ہے، اس لیے آپ کو خالی کرنا ہوگا۔ ہم کہاں جائے بھائی؟ یہ کہا کہ آپ کسی ہوٹل میں جاؤ، اگر ہوٹل میں جائیں گے تو پورے سال کا خرچہ ہی ایک رات کا نکل جائے گا ہمارا، لیکن آپ کو تو خالی کرنا پڑے گا، آپ خالی کرو۔
اچھا اب اسے جو ہے ہیٹر میٹر سب بند کر دیے سر اور ہیٹر میٹر بند کر کے ہمیں تو باہر کر دیا سر. اور مجھے تھا بخار. ساتھی نے مشورہ کیا ابھی کیا کریں. میں اللہ کی مدد بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کسے کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا دین کے اوپر چلو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مدد کرے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو گے تو 100 نسل تک اللہ تمہاری اور ہماری اولاد کی رعایت رکھے گا. تو ساتھی نے مشورہ کیا کہ کیا کریں ٹھنڈی بہت ہے اور میں تو بخار میں ہوں. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سب مل کر رات کو گزارنی ہے. ہم سب مل کر جو ہے ایک دوسرے میں چپڑ کر بیٹھ جاتے اور اس کو اپنے بیچ میں رکھو تاکہ سب کی گرمی آ گئی بخار کی وجہ سے اور یہ جو ہے رات گزار لو پھر صبح دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن برف یورپ کی سردی ہم جو ہے بس موت کی آگ سن رہے تھے. موت اب آئی تب آئی اب آئی تب آئی. اب اللہ کی مدد دیکھو ایک آدمی آیا داڑھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبلیغی جماعت. میں کہا ہاں بھائی ہاں تبلیغی جماعت. ارے تم تو مر جاؤ گے یہاں پر. کیا کریں یہاں سے اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں. میرے ساتھ چلو. بھائی تم کہاں لے جائے گا ہمیں. تم چلو میرے ساتھ. عربی میں بات کر رہا. اب اس نے جو ہے ہمارا سامان اٹھایا سارا. ظاہر بات ہے کہ سال سوا سال کے سفر میں سامان کتنا ہوگا ہمارا سردی کا زمانہ. سامان اٹھایا ہم نے بھی کچھ اٹھایا. چلو ہمارے ساتھ میرے ساتھ چلو. اب ہم ڈرنے لگے. ہم نے کہا کہ اللہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا کہاں لے جائے گا. خیر ایک بس آئی. بس کے اندر ہمیں بٹھا دیا. اب بس میں اسے بٹھا دیا. اب ہمیں ڈر لگا کہ ہے یہ بس میں سے بٹھا کر کہیں چلا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے. بس والا کہاں ڈالے گا. تو اس سے ہمیں کہا تم گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. اچھا میں ہمارے پاس میں بیٹھ بھائی تھی تاکہ تھوڑا ہمیں بھی سکون اطمینان ہو. پاس میں بٹھایا. میں عربی میں اس سے بات کرتا رہا. میرا بخار بھی جو ہے چلا گیا. بات کرتا رہا. میں نے کہا اللہ کی مدد ہے. اب وہ لے جا رہا ہے. میں اس سے نام پوچھ رہا ہوں. کہہ رہے کیا نام ہے. نام مت پوچھو. بھائی آپ کہاں سے آئے ہو. یہ آج یہ مت پوچھو. یار نام بتانے کے لیے تیار نہیں اور اپنا کہاں سے آئے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں. ہاں حدیث کی بات کرو سنتا تھا. قرآن کیا ہے سمجھتا تھا. کوئی قصہ بیان کرو سنتا تھا. لیکن نام نہیں بتاتا تھا وہ. اچھا اب بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اترا 2 اترے 3 اترے. بس پوری خالی ہو گئی. بس میں خالی ہماری جمع. اب بدور ڈرنے لگا کہ یار یہ بس ہماری کوئی ہے نہیں. ہم اکیلے ہیں. یہ لے کے بتانے کہا جائے گا. آج اب بس چل رہی ہے سردی ہے برف گر رہا ہے. تو جو بیلی گراڈ شہر تھا یوگوسلاویا کا وہ بھی ختم. یعنی شہر کی حد ہوتی ہے نا. لائٹیں چل رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چلو شہر میں چل رہے ہیں. لیکن وہ بھی ختم. اب ہمیں اور فکر ہوا. بھائی صاحب آپ ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہو. آپ کا کیا نام ہے. میرا نام مت پوچھو. آپ لے کے کہاں جا رہے ہو یہ بھی مت پوچھو. اچھا بس میں مزہ بھی آ رہا تھا. کیوں ہیٹر تھا. سردی والی سردی میں دونوں نہیں لیکن ہیٹر والی بس تھی تو مزہ بھی آ رہا تھا. تو ساتھی میں کہہ رہے تھے مولانا جہاں پر بھی لے جانے تو رات کو گزر جائے گی بھائی یہ ہیٹر میں. ارے میں نے کہا رات کو گزر جائے گی لیکن کبھی پوری زندگی گزر گئی تمہاری تو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے. اب وہ لے گیا ایک بہت بڑا ہوٹل. اس نے وہاں بس کھڑی کروائی اور یوں کہا کہ آپ لوگ اس ہوٹل میں ٹھہر جاؤ. بھائی ہوٹل میں ٹھہرنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہوٹل میں جو ایک رات کے $1000 کا بل ہے. ہم تو یہ $1000 تو ہم پورا سال گزاریں گے اس میں. یہ میں نہیں آپ کے کمرے بک ہیں. یہ کس نے بک کروائے یہ تو وہ مجھے پتا نہیں ہے. آپ کے کمرے بک ہیں تمہارے نام سے بک ہیں. مجھے کہہ رہا کہ آپ کے نام سے بک ہیں. اب وہاں گئے کاؤنٹر پر کہا کہ اس کے کمرے بک ہے. میرا نام لکھا ہو یہ چابی لو. دوسرے میں میرا نام لکھا ہو یہ چابی لو. پاسپورٹ رکھو یہاں. بھائی کون بک کرا گیا جو ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. کمرے بھی بک ہے پیمنٹ بھی ہو گیا.
کمرے میں بھوکے، پیمنٹ بھی ہو گیا، سب جمعہ تھی، مجھے برابر یاد ہے، سب جمعہ تھی، جمعہ کی رات تھی۔ اچھا ہم کمروں میں گئے تو کمروں میں شاندار کمرے، ایک ایک ساتھی کو ایک ایک کمرہ۔ ارے بھائی اس میں کیا کریں گے ہم تو نیچے بھی کوئی سو جائے گا، ایک اوپر سو جائے گا نا، آپ کا الگ الگ کمرے بک ہے، آپ رہیے، صبح ناشتہ کیجیے، فروٹ وغیرہ ہوگا، کل جمعہ کی نماز سے پہلے اس کو خالی کر دینا، 24 گھنٹے کا آپ کا پیمنٹ ہو گیا۔ پھر کس نے دیا؟ کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، وہ کہہ رہا ہے تو لایا کیسے ہمیں، تو تجھے کیا پتا؟ کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے تو خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں بولے سے ان کی جماعت کر لیا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا میں نے ساتھی سے کہا کہ مجھے خوب یاد ہے، ساتھیوں سے کہا کہ جو میں گرم گرم پانی بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، 2-3 دن کے جتنے پھل فروٹ کھانے ہو کھا لو بھائی، 2-3 دن کے، اور جتنا یہ جو ہے تمہیں غسل کرنا ہے کر لو، کپڑے دھونے کپڑے دھو لو۔ اس ہوٹل میں کبھی کسی نے کپڑے نہیں دھوئے ہوں گے، شاید ہم ہی پہلے ہوں گے کپڑے دھونے والے، کئی ہوٹل میں کپڑے کسی نے دھوئے نہیں ہوں گے، ہم ہی پہلے ہوں گے کپڑے دھونے والے۔ میں کپڑے بھی دھو لو یار، پھر ایک ہاتھ بھی پڑھ لو، ذکر بھی کر لو، جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے کو نکلنا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے ہم نکلے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ شاید کسی نے پیمنٹ نہیں دیا، تو ہم نے کہا ابھی تو پیسہ میں تو کوئی نہیں، آپ کا پیمنٹ ہے، آپ 2-4 گھنٹہ اور بھی ٹھہر سکتے ہو۔ نہیں ٹھہرنا نہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھ کے اب ہم نے کہا بھی چلو ایئرپورٹ پیرس کی ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ہم پیرس چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے کسی نے ٹھہرنے کیا نکلے، ایئرپورٹ پر گئے۔ اب ایئرپورٹ پر گئے، سب سے پہلے ہمارا سفر جو ہوا وہ ایئر فرانس کا ہوا، سب سے پہلے، بعد میں سفر ساری دنیا میں الحمدللہ ہوتے رہے، سب سے پہلے ایئر فرانس سے بیٹھے، پہلی مرتبہ بیٹھے تھے کہ یہاں سے پانی کے جہاز سے گئے تھے ایئر فرانس میں۔ اب جب ہم سامان تلوانے لگے تو ادھر کا بھی آپ کا سامان تو نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ وزن بہت ہے، کہ تمہارے ڈیگڑے تمہارا کھانا، ہم تو کھانے کے لے کے چلے تھے نا بھائی، ہمارے ساتھ کھجوری بھی تھی، ہمارے ساتھ شکر بھی تھی، چائے کی پتی بھی تھی، سب تھا۔ اب ہم بڑے پریشان کیا کریں، تو وہی رات والا آدمی آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے بھائی آ جائیے ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کیا کہا ہے تمہارا سامان یہ، وہ جو ذرا سا کچھ بات کی ان سے، یہ کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ایسا تم جلدی سامان ڈالو، ان کو روانہ کرو۔ تو وہ لڑکی تھی، اسے پٹاپٹ جو ساری چیزیں نکالی اور کیا ہوا فوراً جو ہے اس نے ہمارا سامان چڑھا دیا۔ اب جب وہ روانہ ہونے لگا تو میں نے کہا کہ بھائی تیرا نام تو بتا جا، تو کون ہے، تیرا نام تو بتا۔ اس نے کہا میرا نام کچھ نہیں ہے، میں حافظ غیبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ سمجھو جنات سمجھو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا تھا، اب میں جا رہا ہوں۔ اب تک اس آدمی کا چہرہ میری آنکھوں میں، اگر اس بچے میں آ جانے میں کہتا لوں گا نہیں آدمی تھا۔ یہ مدد کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ جمائے رکھے گا۔ یہ وعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، دین کے کام کرنے والے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، لیکن لڑنے والے ضائع ہو جاتے، آپس میں لڑائی محبت ہے، ایک دوسرے کا کہتے دیکھو حضرت عائشہ میں حضرت علی میں اختلاف ہوا، ایک طرف سے 10,000 صحابہ شہید ہوئے، کتنے بھائی؟ 10,000 صحابہ کی ایک تعداد ہوئی، 10,000 صحابہ، لیکن حضرت علی نے حضرت عائشہ کو ایک جملہ نہیں کہا، کوفہ سے بصرہ سے، بصرہ کی عورتیں، کوفہ کی عورتیں، ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیجا، صرف ایک جملہ کہا، امی جان یہ کام آپ کا نہیں تھا، بس اختلاف ہوا لیکن اتنا جملہ تھا، اس کے علاوہ حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، امی جان یہ کام آپ کا نہیں تھا۔
اور کوفہ بصرہ کی عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا. حضرت عائشہ جب یہ آیت پڑھتی تھی وقر نصیب ہوئی سکون، تو حضرت عائشہ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی. باندھیا پوچھتی تھی کہ امی کیوں رو رہی ہو؟ وقر نصیب ہوئی سکون پر کیوں رو رہی؟ یہ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اختلافی چیزیں کیوں پڑھی، گھر میں بیٹھی کیوں نہیں رہی؟ جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، میں کیوں گھر میں بیٹھی نہیں رہی؟ میں بصرہ کوفہ تک کیوں گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ یاد رکھنا، تو جو ہے تیرے لیے بدترین رات وہ رات ہوگی جس رات میں تو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی. جب عائشہ نے وہ آواز سنی اب عائشہ سمجھ گئی کہ اوہو میں چپ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. میں آج آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دعوت کا کام ہمارا بہت اونچا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. گشت 3 دن جماعت میں نکلنا، چلہ دینا، 3 چلے دینا، اسی کی برکت سے ہم کو کچھ چلا رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے دعوت کے کام کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے پہلی میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. یہ پہلی میری نصیحت کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہمارا پرانا نہج سیدھا سادہ ہے اس اعتبار سے یہ چل رہا ہے. کوئی لپن سے کوئی اگر ہمیں کچھ کہے گی میں بہت محبت سے جواب دینا ہے. ہر مسلمان کا اکرام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا اکرام، ہر پرانے کا اکرام، ہر پرانے کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. حالات آئیں گے، اختلاف ہوگا، حالات میں اتار چڑھاؤ ہوگا، یہ کہتے ہیں آپ برداشت کریں. لڑائی وڑائی برداشت کیا. خالد بن ولید اور حضرت عمر، ان دونوں کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا، بہت چہرہ. وہ قریب سے آ کر دیکھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ صحیح خالد ہے، یہ عمر ہے. اگر دور سے کوئی دیکھے نا تو نہیں سمجھ پاتا تھا کہ خالد کون عمر کون اتنا. لیکن مزاج میں اختلاف تھا. خالد کا مزاج مشرق کا تو حضرت عمر کا مزاج مغرب کا. اگر حضرت عمر کے مزاج آسمانی تو خالد کا مزاج کا زمین کا. اتنا فرق تھا مزاج، بالکل مزاج ملتا نہیں تھا خالد بن ولید کا حضرت عمر کا، بالکل نہیں. اور چہرہ اتنا ملتا جلتا تھا، اتنا. جب بیت المقدس فتح کی کرنے کی بات آئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یہودیوں نے کہا اس وقت میں، دھیان سے سننا، یہ کہا بیت المقدس دے دیں گے بغیر لڑائی بڑائی کے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی ہے تمہارا بڑا ہے، وہ یہاں بیت المقدس پر آئے، ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے، چابیاں دے دیں گے. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کا مطلب ہے حضرت عمر. اب حضرت عمر کو مدینہ منورہ سے بلانا خالد چابی لینے کے لیے، خالد کو کھڑا کر دو نا. اس کا چہرہ بھی نہیں دکھائیے. خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا. وہ بھی امیر تھے وہاں کے، وہ جو بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے پادری. وہ اپنا تورات انجیل جو بھی ان کے پاس کتابیں تھی جو بھی وہ سب لے کر بیٹھے. ہاں آنکھیں ایسی ہے برابر اوکے، بھوے ایسی ہے اوکے، ہونٹ ایسے ہے اوکے. یہاں تک کہ جس جگہ حضرت عمر کا تل تھا اسی جگہ خالد بن ولید کا بھی تل تھا. کتنی مشابہت تھی. حضرت عمر کے ہونٹ کے اوپر بھی اس طرح تل تھا، یہاں وہیں پر خالد بن ولید کا بھی تل تھا. یہ تل ہوتے ہیں نا، تل دیکھا ہوں گے کالے کالے، دیکھا ہوگا کسی میں انگلی پر ہوتا ہے، کسی کے کان پر ہوتا ہے، کسی کے سینے پر ہوتا ہے، کسی کے ران پر ہوتا ہے، کسی کے جو ہے 2 انگوٹھوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ مستقل ایک علم ہے، یہ کسی زمانے میں تھا. کسی زمانے میں جو لوگ شادیاں کرتے تھے تو ایک تیلوں پر دیکھ کے کرتے تھے.
کہ فلاں لڑکی شادی کرنی ہے تو باقاعدہ اس کے بدن کے تل گنے جاتے اور دیکھے جاتے تھے کہاں کہاں ہے، پھر اس کے کہاں کہاں ہے، پھر وہ حساب لگاتے کہاں ان کا جوڑا برابر چلے گا۔ پارٹنرشپ کرنی ہوتی تھی تو تل گنتے تھے، یہ اس دور کا علم تھا۔ اب تو یہ علم ختم ہو گیا، کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ، لیکن ہم کتابوں میں نہیں چیزیں نہیں ہے، جیسے ستاروں کے کھیل، ارے ستارہ جائے گا، تو پہلے زمانے میں یہ علم عام تھا۔ اسی طریقے سے تیلوں کا علم بھی عام تھا، کبھی ہونٹ پر تیل ہے تو کیا مطلب، کان پر ہے تو کیا مطلب، اور ہونٹ پر اگر نیچے ہے تو کیا مطلب، بار مرتبہ یہاں ہے تو کیا مطلب، یہاں ہے تو کیا مطلب۔ میں نے بھی فن پڑھا ہے، مجھے بھی شوق تھا پڑھنے کا کہ پڑھوں۔ اب میں نے پڑھا تو میں نے ایک مرتبہ بیان میں کہہ دیا کہ میرے خادم تھا وہ میرے پیچھے پڑ گیا، مولانا میرے یاد کے لیے کیا مطلب، میں نے اس کو نکالی دی، یہ مرتبہ بیان میں کہہ دیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، مولانا یہ میرے یاد کے لیے کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے بیان میں اس سے تھوڑے کہا تو تم مجھے پوچھے کیا مطلب ہے۔ کتنے مناسبت تھی حضرت عمر کی خالد بن ولید، کہ اگر ہونٹ کے اوپر تل تھا تو خالد بن ولید کم نہیں تھا، تو لوگوں نے جو کھڑا کر دیا خالد بن ولید کو۔ وہ یہودی جو دیکھتے گئے، ہاں بھائی دیکھو تل ہے کہ نہیں، ہاں ہے، دیکھو کان پر بھی ہے کہ نہیں تل، ہاں ہے، سب کچھ اوکے اوکے اوکے۔ تو انہوں نے کہا بھی چابی دے دو۔ پیچھے بڑے میاں بوڑھا پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی چابی مت دو، نام پوچھو، نام کیا ہے، نام پوچھو۔ اب نام تو خالد تھا، نام تو عمر تھا نہیں، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے، تو انہوں نے کہا نام خالد ہے۔ بولے نہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور نام ہونا چاہیے عمر، وہ آدمی لاؤ، چہرہ ایسا ہونا چاہیے اور نام ہونا چاہیے عمر، وہ آدمی لاؤ۔ تو بیت المقدس کی فتح رکی، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت عمر کو خبر دی کہ بھی ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں آ رہا ہوں، ایک خادم کو لے کے چلے، 10 خادموں کو نہیں۔ آج تو سیٹھی ایسے موبائل اٹھانے والا خادم الگ، جوتے اٹھانے والا خادم الگ، چشمے پکڑنے والا خادم الگ، اور کوئی بات کان میں کہنے والا خادم الگ۔ وہ امیر المومنین ہے حضرت عمر، اور ایک خادم کو لے کر وہاں سے چلے۔ جب وہاں سے آئے وہ اور بیت المقدس کے بارڈر پر آئے تو سارے صحابہ استقبال کے لیے آئے، بڑے بڑے صحابہ، یہ استقبال۔ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین یہاں جو آئے ہو یہ ذرا ترقی یافتہ ملک ہے، آپ تو خچر پہ آئے ہو، اور جو ہے یہاں ذرا لوگ گھوڑے کو پسند کرتے ہیں، دوسرا کہ آپ نے جو کپڑا پہن رکھا ہے تو 17 پیون لگے ہیں امیر المومنین، اور 17 پیون یہ ذرا اچھا دکھتا نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے ہم جو ہے ذرا اچھا سا گھوڑا لے کر آئے ہیں اور آپ کے لیے اچھا سا جبا لے کر آئے ہیں، ذرا ٹھاٹ کے ساتھ بیت المقدس ہم داخل ہو تو وہ لوگ دیکھیں کہ کیا شان و شوکت ہے۔ اب عمر نے کہا ٹھیک ہے، اب اپنے سواری بدلی، دوسری سواری پر بیٹھے، اپنا جبا نکالا، دوسرا جبا پہنا، آگے تھوڑے سے چلے اور چل کر کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، میری وہی مدینہ والی سواری لاؤ، میرا وہی پرانا جبا لاؤ۔ میں جب کچھ نیا جبا پہنا تمہارا اور تمہاری سواری پر بیٹھا، میں نے میرے دل کو بدلتا ہوا دیکھا۔ آج تم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہمارا دل بدلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر نے ایک ترتیب بنائی تھی چلتے ہوئے مدینہ سے، اتنے گھنٹے تو بیٹھے گا، اتنے گھنٹے میں بیٹھوں گا۔ تو کچھ گھنٹے حضرت عمر بیٹھتے تھے اور غلام جو تھا وہ نکل پکڑ کے چلتا تھا، کچھ گھنٹے وہ غلام بیٹھتا تھا اور حضرت عمر نکل پکڑ کے چلتے۔ جب بیت المقدس سے باہر یعنی داخل ہونے کی باری آئی تو حضرت عمر کی نکل پکڑنے کی باری، تو سارے صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، نکل نہیں پکڑے گا، نہ میں ہی نکل پکڑ کے چلوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے غالب غلام کو بٹھایا اپنی سواری پر، اٹھنے پر، اور جو بھی سواری تھی، اور حضرت عمر نے جو ہے نکل پکڑی اور نکل پکڑ کے داخل ہونے لگے۔
بیچ میں کیچڑ آیا، کیچڑ، تو حضرت عمر نے اپنے دونوں بازو سے اوپر کیے اور جو موزے تھے وہ موزے حضرت عمر نے ہٹائے. حضرت عمر نے موزے ہٹائے، نکالے، اور جب حضرت عمر داخل ہو رہے تھے تو ایک ہاتھ میں نکیل تھی، ایک ہاتھ میں ان کے موزے جو تھے یہ ان کے کندھے پر تھے، اور ایک ہاتھ میں ان کی لنگی اور ان کا پاجامہ جو اوپر کیے ہوئے تھے، اور بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے. یہودیوں نے دیکھا، یہودیوں نے اوپر سے چابی ڈال دی، یوں کہا یہی آدمی ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا، اب ہمیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا تھا اس حال میں داخل ہوگا وہ یہی آدمی ہے، اور بیت المقدس فتح ہو گیا. اتنے مناسبت تھی حضرت عمر کی اور خالد بن ولید، مثال مختلف. ہمیشہ حضرت عمر سے رائے لیتے ہیں تو خالد بن ولید اس کی کاٹ کرتے، یا خالد بن ولید کہتے ہیں یہ کاٹ کرتے، لیکن کبھی بھی لڑائی نہیں، محبت دعا. جس دن خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے، او ہو، حضرت عمر ہچکیاں مار کے روئے، گھر پر گئے اور تعجب کی کہ ایسا ساتھی مجھے نہیں ملے گا. روایت میں کتابوں میں یہ لکھا ہے، بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ یا تو عمر نے کہا بتاؤ تم لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ کسی نے کہا میرے خواہش یہ ہے، میرے خواہش یہ ہے، میرے خواہش یہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھ سے پوچھو میری خواہش کیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ یہ کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ خالد بن ولید جیسا نوجوان مجھے دے اور میں ایسے نوجوانوں کو ساری دنیا میں دین کے لیے بھی. یہ میری خواہش ہے. اس لیے ایک میری نصیحت یاد رکھنا، دعوت کا کام کرنا ہے بغیر لڑائی بڑائی کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں، حدیث شریف کی دعا ہے، یہ روزانہ مانگتے رہو. آج بھی جو ہے کوسا والوں کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، خاص وظیفہ، عمل کرو گے انشاءاللہ. جب سے میں کوسا میں آیا ہوں آپ کے یہاں غفلت بہت ہے. غفلت کی چھتری کوسا ممرا میں بہت لمبی چوڑی ہے، یا کچھ گناہ زیادہ ہی ہو رہے ہیں. حالانکہ میں یہاں کی کسی سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا آتے ہوئے جاتے ہوئے وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں غفلت کی چھتری بہت لمبی چوڑی ہے اور بہت خطرناک ہے. اب کیا حالات ہیں یہاں کے یہ تو ہمیں کچھ پتہ ہے، یہ بتا دوں آپ کو میں. اس لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں، دو کام. ایک کام تو یہ کرنا ہے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی یاد کو بڑھاؤ. بازار میں جاؤ استغفار کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، گھر میں جاؤ کلمہ پڑھتے ہوئے، مسجد میں آؤ دعا مانگتے ہوئے. ایک کام یہ کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ تو یہ چھتری جو ہے نا یہ ہلکی ہوگی. ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ خدا نہ خاصا گناہ بڑے 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 تو بعض مرتبہ گناہوں کی نحوست نسلوں کو بھی تباہ کر دی. کیا بھی بوڑھے ہیں، گناہ چل رہا پتہ نہیں، آئندہ آنے والی نسل اور گناہ میں مبتلا ہوئی، آئندہ آنے والی نسل اور گناہ میں مبتلا ہوئی، آئندہ آنے والی نسل اور گناہ میں مبتلا ہوئی، پھر پوری بستی کو عذاب گھیر لیتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو اشارہ کر دیا، عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے. میں نے دو جگہوں کے لیے گئے، کیرلا میں نے کہا تھا، میرا کیرلا کا سفر ہوا، میں نے کہا دنیا بھر کا سفر ہوئے لیکن کیرلا میں جو ہے کچھ زیادہ ہی گناہ ہو رہے ہیں. اور ایک آپ کا ممرا کوسا کے لیے میں نے کہہ دیا. اس کے لیے کرنا ہے کیا؟ خود ذکر کرو، بازاروں میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بازار میں نکل کر زور زور سے تم اللہ اکبر، کوئی ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک بازار سے چکر لگایا، دوسرے بازار سے نکل گئے، گھر سے آ گئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کرنے سے وہ جو رضائل ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہے، ہیوی اینٹی بایوٹک، یہ اینٹی بایوٹک ہے. بازار میں جا کر ذکر کرنا یہ ہیوی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، وہ غفلت کو ختم کرتے ہیں. بازار غفلت کا ماحول ہے، شیطان کا ماحول، شیطان کا اڈا. کرو گے انشاءاللہ بھائی،
دوسرا یہ کہ وضو کرتے ہوئے دعا مانگو. جب آدمی وضو شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کرتا ہے. حدیث کی دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ تو حدیث کی دعا ہے. پھر آدمی جو اس کے بعد یہ دعا مانگ لے کہ اللہ ہمارے یہاں سے غفلت کو دور کر دے. وضو بھی کر رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے. خالی کوثر کے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے دعا مانگو. آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے دعا مانگو. اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, وضو بھی ہو رہا, دعا بھی مانگ رہے, کوئی حیرت کی بات نہیں. اے اللہ فلاں جگہ سے جو ہے میرا قرضہ پیسے آنے, آپ وضو بھی کر رہے, ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے کہ اللہ فلاں میری حاجت اٹکی ہوئی ہے, میرا حاجت. اے اللہ میرا بیٹا جو ہے نافرمان ہے, اسے فرما بردار بنا دے. اے اللہ میری ضرورت ہے. یہ میں نے یہ وظیفہ صرف کوثر میں ہی دیا ہے, دنیا میں نے کسی جگہ بھی یہ وظیفہ نہیں دیا. میں نے یہ وظیفہ کہیں پر بھی نہیں دیا وضو والا. یہ پہلا آپ کا ہے. عورتوں میں نے بیان کیا, اس میں میں نے وظیفہ بیان کیا. اب چلے گا دنیا بھر میں, واٹس ایپ پر جائے گا, بیانوں میں آئے گا, پانی نہیں پلا, بیانوں میں آئے گا, پھر انشاءاللہ واٹس ایپ پر جائے گا, لوگ سنیں گے. لیکن یہ آپ کے لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں, وضو کرو تو جو وضو کی دعائیں ہیں حدیث شریف کی وہ تو پڑھنی ہے. آسان دعا ہے, میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ تو حدیث کی دعا ہے. یہ دعا پڑھی, اس کے بعد اے اللہ فلاں میری حاجت و سعادت کو تو پوری کر. اے اللہ بیماری ہے, بیماری کو دور کر. اے اللہ فلاں میرا کام ہے. ایک ایک وضو دھوتے ہوئے حدیث والی دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں. آپ دیکھنا انشاءاللہ 20 دن میں آپ کو کوثر کا حالات کو اللہ بدل دے گا انشاءاللہ. 20 دن پابندی اگر کرو گے نا, 20 دن میں جو ہے الٹ برائی سے اچھائی کی طرف آنے لگیں گے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. دوسرا یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہے, کوئی شر بھی نہیں, کوئی لڑائی بڑائی بھی نہیں. ایک دعا کا ہمیں اہتمام کرنا ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے. وہ دعا آپ سیکھ لو, میرے ساتھ پڑھ لو. پڑھو اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی. بس یہ دعا پڑھتے رہو, خوب پڑھتے رہو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ دعا ترمذی میں پڑھی ہے یا پڑھائی ہے تب سے میں یہ دعا بار بار مانگتا رہتا ہوں. تو کوئی بھی میرا کام آتا ہے, چاہے بچیوں کا ہو, بیٹوں کا ہو, کاروبار کا ہو, کسی میں بھی میں ناکام نہیں ہوتا. اللہ مجھے کامیاب کرتا ہے. اور پھر کوئی حالات آتے ہیں ان حالات سے اللہ مجھے نکال دیتا ہے. تو یہ دعا خالی دعوت کے کام کے لیے نہیں ہے. آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی کور ہو جائے گا, بیوی کا کوئی مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا, بیٹے کا کوئی مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا, کاروباری کوئی مسئلہ ہے وہ کور ہو جائے گا. پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنی ہے تو اگر خیر ہوگا تو ہی پارٹنرشپ ہوگی, ورنہ اللہ نہیں کروائے گا. یہ فائدے ہیں. اجتماعی اور انفرادی کاموں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے یہ دعا ہے. ایک مرتبہ اور پڑھا دوں بھائی. اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی. اے میرے پیارے اللہ, مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت فرما. یہ بہت زبردست دعا ہے, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. وضو کرتے ہوئے دعا مانگنا سلف صالحین کا معمول تھا. سلف صالحین مانگا کرتے ہیں. حدیث کی دعا تو ہے ہی اپنی جگہ, وہ تو حضور نے بتائی, اس کا تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنی اپنی حاجت, کیونکہ وضو مسلمان کے دو ہتھیار, دعا مسلمان کا ہتھیار, وضو مسلمان کا ہتھیار. تو ایک دو ہتھیاروں میں دعا مانگی جاتی ہے.
تو اس میں جو ہے کرنٹ آتا ہے، کرنٹ۔ اب دیکھو گھر کا کوئی بھی آپ کا حال ہے، کوئی بھی آپ کا قرضہ ہے، پیسہ اٹکا ہوا ہے کہیں، آپ اہتمام کے ساتھ وضو کرو، اور برابر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو کرو، اور جو ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا بھی پڑھ لو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو، تو آپ کو 3 دن کے بعد انشاءاللہ جس کے پاس سے پیسہ رہنا ہے نا وہ فون کرنا شروع کرے گا، ارے بھائی اتنے پیسے ریڈی ہے لے جاؤ، ارے بھائی اتنے پیسے تیار ہے لے جاؤ۔ لیکن کب کرو؟ جب کہ وضو سنت کے مطابق ہو۔ غفلت والے وضو کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور غفلت والے دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب ایک بات اور بتا دوں، میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لو گے تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا۔ پڑھا دوں آپ کو؟ پڑھو، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھو آپ کی کوثر کے جائے مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے بھی یہ پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں لکھ دی۔ کیوں کہ صحیح حدیث ہے، کوئی ہیرا بھائی والی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سب نے جب کھپے لگائے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، اللہ کے اقبال کہتے تھے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راضی تو رہروگی تو منزل بھی تو۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، داستاں کہتے کہتے ہی سو گئے۔ اور ایک شعر علامہ اقبال پڑھتے تھے اور روتے تھے، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ملاقاتیں عروج پر تھی، اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، بہت مشغول تھے، بہت مشغول تھے، آفس میں مشغول، کاروبار میں مشغول، اللہ اکبر کی آواز لگائی جا رہی ہے، جواب دینے کی فرصت نہیں، عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، جواب دینے کی فرصت نہیں۔ اس کے اقبال نے کہا ہے، ملاقات عروج پر تھی، اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں جو باتیں بتا رہا ہوں بالکل ٹو دا پوائنٹ، کسی سے لڑنا مت، نصیحت یاد رکھنا، کسی سے لڑنا نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے تم، خاموشی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنے دعوت کے کام میں لگے رہنا ہے۔ کون کون لگے گا ذرا ہاتھ اوپر کرو، واہ 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 ماشاء اللہ۔ اچھا پریشانیاں دور کرنے کا ایک اور علاج بتا دوں، ارے ایک اور نسخہ دے دوں آپ لوگوں کو، کرو گے انشاءاللہ؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، زبردست چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ اور یہ تو حدیث میں آتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں،
जौन से लड़की कहता है हाथ पकड़ ले शादी कर ले, बगैर मंगनी के। मंगनी की जरूरत नहीं है वहाँ, मंगनी दुनिया में होती है, वहाँ मंगनी नहीं होती, खाली हाथ पकड़ ले तेरी भी बन गई। तो 24 घंटे में कितनी नमाज है भाई? 5। तो कितने हो गए? 50 हो गया। अब 50 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ोगे। अच्छा एक बात और बता दूं, फजर की नमाज के बाद फौरन नहीं पढ़ सकते, मशगूल है, दूसरी दुआएं पढ़नी है, जो मसला जमाते बैठना है, कई इनके काम है, कोई घबराने की बात नहीं। जोहर की नमाज का वक्त आने से पहले पहले पूरा कर लो। जोहर का फौरन नहीं पढ़ सकते, असर का वक्त आने से पहले पहले पूरा कर लो। असर का फौरन नहीं पढ़ सकते, मगरिब का वक्त आने से पहले पहले पूरा कर लो। इतना तो कर लोगे इंशाल्लाह। अब उसके बाद आप दुआ मांगो, देखो आपकी दुआ कैसे कबूल होती है। आप देखो, आप मुझे याद करोगे यार कि फकर ने कुछ चीज दी थी मुझे, हमें तो ऐसे तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी तो तुम सोच भी नहीं सकते। बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं। अगर नसीहत करो, बच्चियों के रिश्ते में दूरबीन से मत देखो। बाद लोग दूरबीन से देखते हैं ना, ये नहीं, ये इशारा जो समझते हैं वो समझ गए। रिश्तेदारी जो है ना, लड़के का रिश्ता, लड़की का रिश्ता, उसे दूरबीन से नहीं देखा जाता। वो खाली इतना देखा जाता है कि अखलाक वाला है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इतना। ये भी नहीं देखा जाता दाढ़ी है कि नहीं, बगैर दाढ़ी वाला हो, अखलाक वाला हो, कल वो दाढ़ी आ जाएगी। दाढ़ी की ज्यादा फिक्र न करो आप। दाढ़ी वाला और बद अखलाक क्या करोगे आप? दाढ़ी वाला और बद अखलाक क्या करोगे आप? इसके लिए दूरबीन से मत देखो कि दांत कैसे हैं, नाक के नथने कैसे हैं, और हाइट कैसी है, और कितना बड़ा है, और उसकी उंगलियां कैसी हैं। ये चीजें हमारी शरीयत में देखने को नहीं कहा गया। हमारे शरीयत में दीनदारी देखने को कहा गया है, दीनदारी। और दीनदारी दाढ़ी से नहीं टपकती। दाढ़ी वाला होता है बड़ा चोर होता है, ये भी तो है। आप देखो, हमारा तो किस्से में सर दुनिया के अंदर क्या है, दाढ़ी वाला माशाअल्लाह और है शैतान का भाई। अखलाक देखो उसके अखलाक, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, दीनदार है कि नहीं, दाढ़ी भी है, दीनदार भी है, सारा घूमत। हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के बाद नौजवान आया, उससे एक आदमी आया, उसने कहा कि हजरत तो एक रिश्ता तो आया है, एक तो दाढ़ी वाले मौलवी साहब है, चिल्ला भी लगा है, लेकिन थोड़ी उनकी आदतें ठीक नहीं है, और एक बगैर दाढ़ी का है, कॉलेज वगैरह पढ़ता है, लेकिन उसके अखलाक अच्छे हैं। तो शेख ने कहा बगैर दाढ़ी वाले से करते, ये हमारे सामने की सोचते हैं, बगैर दाढ़ी वाले से चलिए। तो क्या हजरत दाढ़ी नहीं है, बोले वो इंशाल्लाह दाढ़ी आ जाएगी, तो कर लो। जब तुम्हारे घर में आ जाएगा दाढ़ी आ जाएगी। जब वो आया घर में, माहौल देगा, उससे वो दाढ़ी लगती। इसलिए रिश्तों के अंदर सिर्फ अखलाक देखे जाते हैं, अखलाक, दीनदारी, अखलाक, दीनदारी, ये चीजें देखी जाती हैं। मिजाज एक मदीना मुनव्वरा में लड़की थी, ये तुम लोग यार बातों पर बातें निकलवाते रहते हो। मदीना मुनव्वरा में एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, आतिका नाम था, आतिका। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बेवा हो गई। अब मांगे आने शुरू हुए। सबसे पहले हाजरत उमर ने मांगा डाला, लड़की ने मना कर दिया। हजरत अली ने मांगा डाला, लड़की ने मना कर दिया। हजरत जुबैर ने मांगा डाला, तो लड़की ने मना कर दिया। हजरत तलहा ने मांगा डाला, फौरन कबूल कर लिया, शादी हो गई। ये तफसीर तो सदर ने दिखने मोटी में लिखा है, वहां देखना। अब जब शादी हो गई तो लोगों ने कहा कि तूने उम्र जैसो तो मना किया। तो लड़की ने काम नहीं किया, था बहुत दीनदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन मिजाज में सख्ती बहुत है। ये लड़की ने जवाब दिया। फिर किसी ने कहा हज अली को मना किया, बोले कि इनके खाली मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत की सोहबत बहुत करते थे, तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये लड़की ने जवाब, चलो दो हो गए। जुबैर को मना किया, तो जुबैर को मना किया, ये कहा कि उसके कंधे से लकड़ी जो है उतरती ही नहीं है, मारते बहुत है।
پھر ہو گئے کہ طلحہ کو کیوں پسند کیا؟ وہ ہنستا ہوا گھر میں آتا ہے، ہنستا ہوا گھر سے جاتا ہے. یہ پورا قصہ تفصیل سے جگہ وجود دیکھنا کہ ہنستا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے. مجھے وہ پسند ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا اخلاق بہت اونچی چیز ہے. تمہارے یہاں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کوسا میں، ممرا میں بہت لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے. یہ میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں ہے. میں تو مسافر آدمی ہوں جو آیا اور آ کر یہاں سے چلا جاؤں گا. میں آ جائے اب پتہ نہیں سال میں باری آتی ہے، 2 سال میں باری آتی تو، لیکن ایسا مجھے الہام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہاں لوگ گھروں میں، لڑکیوں میں، مال میں، کاروبار میں، تجارتوں میں کافی ٹینشن میں چل رہے. تو ٹینشن کا علاج گناہ کی وجہ سے ٹینشن آیا اور دور کرنے کے علاج جو ڈھونڈا وہ بھی گناہ سے ڈھونڈا تو ٹینشن اور بڑھے گا. دور کرنے کا علاج گناہ نہیں، اس کا علاج دینداری ہے. خوب استغفار کی کثرت کرو. وعدہ ہے اللہ کا خوشحالی والی زندگی اگر تم چاہتے ہو تو قرآن میں ہے تو تم استغفار بہت کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. خوب استغفار کرو، ہم تمہیں خوشحالی والی زندگی دیں گے، گھبراؤ مت، ہم تمہیں دیں گے. اخلاق اچھا برتو، دعاؤں کا اہتمام کرو، مایوس مت رہو. مایوس انسان کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے. اور 3 بیماریاں بار بار کہتا ہوں. کل میں گوا کے اجتماع میں تھا، وہاں سے سمجھے یہی آیا ہے. بہت بڑا مجموعہ تھا. انہوں نے کہا کہ 3 بیماریاں اگر کسی کی زندگی میں آ گئی، خدا کی قسم کبھی بھی وہ عزت نہیں دیکھ سکتا. اس کے ماتھے کے اوپر اللہ ذلت کی مہر لگا دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہر سال کے 3 چلے کیوں نہ دیتا ہو، چاہے خوب حج عمرے کیوں نہ کرتا ہو. 3 رذائل آ گئے، اللہ کبھی بھی اسے عزت نہیں دے گا. نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 دھوکہ. یہ 3 رذائل جس حکومت میں آتے ہیں وہ حکومت کو اللہ زوال سے لے آتا ہے. یہ 3 رذائل جس خاندان میں آتے ہیں وہ خاندان ختم ہو جاتا ہے. یہ 3 رذائل جس گھر میں آتا ہے وہ گھر ختم ہو جاتا ہے. یہ 3 رذائل جس آدمی میں آتے ہیں اللہ اس آدمی کو ختم کر دیتا ہے. 3 رذائل ایٹم ہم اللہ کی طرف سے پڑھتے ہیں. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. ایٹم ہم اللہ کی طرف سے آ گیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت. یہ ایٹم ہم آ گیا. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیر کرنے والوں کی، دھوکہ دینے والوں کو کہ مکر کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، انہیں اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس لیے ان 3 رذائل سے بچو گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کے رایا میں اجتماع ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تاریخ یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے. اور ہم نے سنا کہ کوسا والوں کا اور رایا والوں کا کچھ جوڑ بھی ہے، رشتہ داریاں ہیں. شاید آپ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں تو یہ رشتہ داری کا تعلق بھی ہوتا ہے. کون کون پہنچے گا اجتماع میں انشاءاللہ؟ تو ہاتھ اوپر کرو. لو ماشاءاللہ پٹیل صاحب، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہے. آپ تو چہرے سے کوئی نہیں پہنچے گا، یہ تو سب تیار ہے ماشاءاللہ. دیکھو بہت اچھے لوگ ہیں. واہ 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 واہ. اگر وہاں سے خالی اجتماع میں آؤ گے جماعت میں بھی جاؤ گے، جماعت میں جاؤ گے انشاءاللہ. اب ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا دو جماعت میں. کون جائے گا؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. کون جائے گا جماعت میں؟ جلدی